کاشتکار جب اپنی زمین کاشت کرتا ہے تو ہر وقت آتے جاتے اس کے اوپر نظر رکھتا ہے، کہیں کیڑا نہ لگ جائے، کہیں کوئی سنڈی نہ لگ جائے، کہیں کوئی بیماری نہ لگ جائے، تیلا نہ لگ جائے۔ کیوں نظر ہوتی؟ اس لیے کہ اس کی اس پر محنت ہوئی پڑی ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری محنت ہے اور میرا سرمایہ ہے، کل میں نے یہاں سے سرمایہ لینا ہے، اپنی زندگی کا خرچہ لینا ہے، بچوں کا میرا خرچہ یہاں سے ہوگا، اور ہر وقت اس کی جڑوں کے اندر، اس کی زمین پر، اس کے پانی آنے جانے کا وہ نظر رکھتا ہے اس پر، کہ ایسا تو نہیں کوئی جگہ خشک رہ گئی، کسی جگہ پہ پانی نہ پہنچا ہو۔ تو بالکل اسی طریقے سے ہماری اولاد ہے، اس کے لیے مالی کی طرح محنت کرنی پڑتی ہے۔ جو کاشتکار یوں چاہتا ہے، وہ کسان جو ذہن میں یہ رکھتا ہے کہ خود بخود اگائے گی، تو وہ کاشتکار نہیں ہے، وہ کھیت کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ خود بخود تو اگنے والی جھاڑیاں ہوتی ہیں، جس طرح جھاڑی کوئی کانٹے دار اگائی ہے، کسی کا رخ کس طرف ہے، کسی کا رخ کس طرف ہے، وہ ساری بدصورت جھاڑیاں وہ کھیت کو نہیں اگنے دیں گی۔ جو کسان نے محنت کی ہے، ہل چلائے ہیں، جو اس نے بیج ڈالا ہے وہاں پہ، اس کو نہیں اگنے دیں گی کم از کم۔ تو اسی طریقے سے جو اولاد والد کے سر کے نیچے نہیں ہے، والد کے سائے کے نیچے نہیں ہے، وہ اولاد بنتی نہیں ہے، وہ جھاڑیوں کی طرح اگتی ہے، وہ کانٹے دار انسان بنتے ہیں، لوگوں کو کھا جانے والا ان کا مزاج ہوتا ہے، کوئی ان کو ہاتھ لگے تو کانٹے کی طرح وہ چپ جاتے ہیں، لوگ ان سے ڈرتے ہیں۔ اور جس انسان کے اندر یہ چیز آ جائے کہ لوگ مجھ سے ڈر کے بھاگیں، میری آواز سے ڈریں، مجھے آتا ہوا دیکھ کے بھاگ جائیں، مجھ سے پناہ مانگے، تو سمجھے وہ انسان نہیں ہے، انسانیت کے نام پہ، انسان کے نام پہ وہ ایک ڈھانچہ ہے، وہ ایک جانور ہے۔ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2 ٹانگوں والا جانور ہے، 2 ٹانگوں والا، کھڑا ہو کے چلنے والا جانور ہے، کیونکہ اس ڈھانچے کے اندر انسانیت وہ نہیں کی گئی، اپلوڈ نہیں کی گئی، بلکہ اس کے اندر جو اپلوڈ کی گئی ہے وہ حیوانیت لوڈ کی گئی ہے۔ جو چیز اپلوڈ کریں گے وہی چیز واپس ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے، اس لیے پہلے اچھی چیزیں ان کے دماغ میں ڈالو، ان کی تربیت کرو، ان کو اچھا سمجھاؤ، ان کی اونچ نیچ پہ نظر رکھو اچھے طریقے سے، جس کو نیک لوگ کہا کرتے تھے، عقل مند لوگ کہا کرتے تھے، کھلاؤ سونے کا لقمہ اور دیکھو شیر کی آنکھ سے، کہ پتہ ہو کہ اگر میری غلطی ہوگی تو مجھ سے میرا والد پوچھے گا، میرا ابا مجھے مارے گا، میری امی مجھے ڈانٹیں گی، مجھے سزا ملے گی۔ جب تک یہ چیزیں ہوں گی، آنکھ میں غیرت ہوگی، دماغ میں غیرت ہوگی، تو اس وقت اولاد ٹھیک رستے پہ چلے گی۔ اگر آپ نے ان کو چھوڑا پاکستان میں، خود پہنچ گئے سعودیہ میں، خود پہنچ گئے دبئی میں، شارجہ میں، کسی بھی جگہ پہ آپ پہنچ گئے، گھر کے اندر بچوں پر آپ کا روب نہیں ہے، ماں کا وہ کہنا نہیں مانتے، سمجھیں کہ کل کو وہ بچہ آپ کا جھاڑی نما انسان ہوگا۔ چاہے آپ کسی جگہ پہ بیٹھ کے جتنی تعریفیں کرتے رہیں، تعلیم اس کی رک جائے گی، اخلاق اس کا کمزور ہو جائے گا، اور صحت کے لحاظ سے وہ دوسروں کے حساب سے ممکن ہے بڑھ جائے، لیکن اخلاقیات کے حساب سے بڑا کمزور ہوگا۔ ایک دن وہ آئے گا کہ لوگوں کو کھائے گا، آپ پردہ دیں گے، پھر کسی وقت خوش ہو جائیں گے کہ لوگ ہم سے ڈرتے ہیں، ایک وقت وہ آئے گا اسی کا ہاتھ تمہارے گریبان میں ہوگا، وہ تمہاری بات بھی نہیں سنے گا۔ اس وقت پھر آپ رونا چاہیں گے، رو نہیں سکیں گے، بتانا چاہیں گے، کسی کو بتا نہیں سکیں گے، اور پھر وہ لوگ جن کو وہ ڈسا کرتا تھا، آپ خوش ہوتے تھے، وہ لوگ آپ کی اس حالت کو دیکھ کر شاید افسوس نہ کریں، اس وقت وہ دل میں خوش ہوں گے، اب ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اس نے جو بویا تھا وہی کاٹا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا ابھی سے فکر کریں، اپنی اولاد پہ کڑی نظر رکھیں۔